الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بھائی بھانو بھائی، آپ ہمارے مہمان ہو، آپ کو ایک نظرہ دکھاتے ہیں، ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو ایک منتہ بھانو۔ ایک مولانا صاحب اور بھی تو آئیں، آپ بھی ادھر آ جاؤ مولانا صاحب۔ آپ گاؤں میں جا کر پیغام دے لوگوں کو کہ امامت اور پڑھائی ایسی ہوتی ہے۔ یہ سامنے ہماری بچیاں بیٹھی ہیں، میں مولانا صاحب میں کچھ سوالات کروں گا، بچیاں جواب دیں گی، بیٹا آپ لوگ چپ رہنا، آپ تو پڑھتے رہتے ہو، تھوڑی دیر چھوٹے بچوں کو خاموش کر لیں۔ بچیوں سے سوالات کروں گا کہ ہمارے امام صاحب بچوں پر کیسی محنت کر رہے ہیں، آپ اس کا جو ہے نا جائزہ لیں۔ بچیوں میں سے کوئی بچی بتائے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں، بنیادیں کتنی ہیں اسلام کی، بتا دو، کھڑے ہو جاؤ۔ کون کون سی ہیں؟ شاباش، بیٹھو بیٹھو، نہیں ہمارے امام صاحب کی محنت، ہاں ٹھیک ہے، ہاں صدارت ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ایک بچی اور کوئی بتائے کہ نماز کی شرطیں کتنی ہیں، نماز، کھڑی ہو جاؤ۔ اچھا ان کے پاس والی کو موقع دو، آپ نے بتا دیا، ان کو دو موقع، کھڑے ہو جاؤ بیٹا۔ 6 شرطیں، بیٹھ جائیں۔ کوئی اور بتائے کتنے 6 شرطوں میں سے کون کون سی ہیں، کون کون سی شرط ہے، بلا جہاں بتا دو، کھڑی ہو جاؤ۔ کون کون سی بیٹا؟ نہیں شروع سے بتاؤ۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریم۔ سبحان اللہ، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ بچیوں میں سے اور کوئی بچی بتائے کہ طہارت کا معنی کیا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ ایک بچی بتا دو، کوئی وہ بچی بتایا کرو جو پہلے جو بتا دی وہ نہیں بلکہ دوسری، تاکہ سب کو موقع ملے۔ پاکی، طہارت کا معنی پاکی، بیٹھ جائیں۔ اب پھر کسی بچی کو موقع دو، کھڑی ہو جاؤ بیٹا، جب ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی وہ کھڑی ہو جاؤ۔ پاکی کن چیزوں کی؟ کپڑے، جگہ، بدن کی، شاباش، بیٹھ جاؤ، سبحان اللہ۔ اور غسل کے اندر فرض کتنا ہے، یہ کون بچی بتائے گی؟ کھڑی ہو جاؤ۔ اس طرف جو بچی کھڑی، اس کا موقع نہیں آیا تھا، تو کھڑی ہو جاؤ بیٹا، کھڑی ہو جاؤ، آپ کا موقع نہیں ملا تھا۔ ہاں آپ ابھی جو، ہاں کھڑی ہو جاؤ۔ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3، بیٹھ جاؤ۔ اب کوئی دوسری بتائے وہ 3 کون کون سے ہیں، آپ میں سے کوئی بتائے جو جس کو پہلے موقع نہیں ملا بولنے کا، کھڑی ہو جاؤ۔ ہاں بیٹو بولو۔ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ظاہری بدن پر پانی پانا، چلو ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کوئی بتائے وضو میں کتنے فرض ہیں، کھڑی ہو جاؤ۔ آپ کنارے والی کا نمبر نہیں آتا، آپ کا جس کا نمبر نہیں ہے وہ بتا دو۔ 4 فرض ہیں، کون کون سے؟ چہرہ دھونا، کونیوں تک ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پہ دھونا۔ شاباش، سبحان اللہ بولو بھائی۔ تو کاش ہر گاؤں میں ائمہ حضرات اس طرح محنت کریں، تو پھر جو ہے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور مدنی ماحول کی طرف لوگ مائل اور راغب ہو جائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے صاحب، بس اسی لیے میں نے آپ کو تکلیف دیا، بیٹھ جائیں بس ماشاءاللہ، کیونکہ ڈرائیور تو ایک غیر امام صاحب۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک۔ ایک بات بتاتا ہوں آپ کو نالج کے لیے، آپ تمام اسٹیج والے آپ بھی توجہ دیں، آپ بھی توجہ دیں۔ ایک کتاب پڑھی تھی ہم نے، باسنی، جو ناگور باسنی میں جا جتنا دینی ماحول ہے نا، اس کی وجہ کیا ماحول بنا، وہ بھی تو انسان ہے نا، ان میں اتنی تبدیلی کیوں ہے؟ میں آج کے مجلس میں آپ کو باسنی کی کچھ باتیں بتاؤں گا، تاکہ آپ یہ دیکھیں یار دین تو ہے ہی پاکیزہ، کوئی دین میں آ جائے وہ کیسے بدل جاتا ہے۔ روٹیوں کی بابا سب کو ضرورت ہے، اقبال بھائی کمانے کی سب کو ضرورت ہے، لیکن وہ دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔
درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک کتاب باسنی کے علماء کے اتہاس پہ لکھی ہوئی ہے، اس میں نے پڑھا کہ 55 سال پہلے غالباً یا اس سے پہلے سال کی بات ہے، ایک عالم وہاں بھی پائے آتے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ 55 سال پہلے ہمارا باسنی بہت خراب تھا، لیکن وہاں کے سدھرنے کی وجہ علماء کرام بڑھے. انہوں نے کہا ایک عالم تھے باسنی کے جو برتن بیچتے تھے. کیا بیچتے تھے؟ اور اس زمانے کا بات ہے کہ جب باسنی میں جامع مسجد میں بھی امام نہیں تھا. کہاں امام نہیں تھا؟ زور سے بولو. جو جامع مسجد ہے اس میں امام نہیں تھا. وہ دور بھی گزرا وہاں پر. لیکن اب بدل کتنے گئے تو گاؤں والے آئے، وہ غالباً پیپاڑ میں برتن بیچتے تھے. کمل صاحب آپ عالم ہو، آپ تو برتن بیچ رہے ہو، گاؤں میں امام ہی نہیں ہے، جمعہ بھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، چلوں تو صحیح لیکن وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا. عبد المجید صاحب بس یہی فرق ہے امامت. آج کچھ لوگ گھومتے ہیں ہمیں رکھ لو، ہمیں رکھ لو، آپ جیسا کہو گے ایسا کر لیں گے، ہمیں رکھ لو. وہ 5000 میں 4 میرے جاؤں گا، مجھے رکھ لو. اسی لیے تو دین کا بیڑا غرق ہوتا ہے. پھر اس مولانا نے کہا کہ میرے رہنے کی شرط ہے، میرے رہنے کی، اور اس نے وہی شرط رکھی. میں سمجھتا ہوں اس نے اسی سنت پر عمل کیا جو طریقہ حضور کا تھا. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے کہ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں ہجرت کے ٹائم کہ آپ مدینے آ جاؤ. بھاڑو بھائی کیا کہا لوگوں نے حضور سے؟ مدینے آ جاؤ. کیا کہا؟ آپ ہمارے شہر آ جاؤ، یہاں قوم میں لڑائی ہے، 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج لڑتے ہیں، آپ ایک کراؤ. آقا نے فرمایا مدینے تو آ جاؤ لیکن میری بھی ایک شرط ہے. دیکھا میرے آقا کو رتبہ. اپنے گاؤں والے دشمن ہیں، اپنا گھر لوگوں نے برباد کر دیا ہے، لوگ تلواریں لے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن آقا یوں نہیں کرے رہے مجھے بچا لو میں تمہارے یہاں چلوں. فرمایا میرے چلنے کی بھی شرط ہے. چلنے کی کیا شرط ہے؟ میرے کہنے سے 5 مرتبہ سر مٹی میں رکھنا پڑے گا، یعنی نماز. اور عرب کے لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے تھے، تو حضور نے سب سے پہلے ان کا یہ گھمنڈ ہی توڑا کہ نماز 5 ٹائم پڑھنی. کتنی ٹائم پڑھنی؟ کہا بالکل چلیں گے. باسنی کی طرف آتے ہیں. عالم آئے، غالباً ان کا نام غلام محمد صاحب تھا شاید. بیرے تھے باسنی کے عالم جو بھی ہوں. اس کے بعد توجہ، گاؤں کے ایک آدمی نے ان سے آ کر کے کہا حضرت میری بچی کی شادی ہے. حجرے میں آ کر بند کمرے میں کہا میری مدد کراؤ، میری. یہاں امتحان ہے ایک اچھے عالم کا اور ایک گئے گزرے عالم. کوئی جاہل ہو تو کہاں میں لوگوں بات کروں فلانا حساب فلانا حساب فلانا حساب. انہوں نے کہا شادی میں مدد کی ضرورت ہے کب؟ شادی میں تو ضرورت پڑتی نہیں ہے مدد کی. کس بات کی مدد؟ کہ حضرت بچے کی شادی. فرما کھچڑا پکا لو. بھئی باجرے کا کھچڑا پکا لو. کھچڑو کہیں جائز کو نہیں گئی، جائز ہے نہیں کھچڑو جنا جائز ہے کھچڑو. تو جنہوں اسامہ والی تھوڑا ہی ہوں میڑتے کی طرح تھا گئی. کہتے ہیں تم کر لو گے کیا؟ تم کر لو گے کیا؟ انہوں نے جواب دیا میں کھچڑے سے بھی کم میں کروں گا. تجھے کھچڑے کا کھیت رہا ہوں، میں کھچڑے سے کم میں کروں گا. کیسے؟ غالباً آپ نے جب اپنے خاندان میں شادی کی تو اس میں چائے پلا کر کام چلایا. الحمدللہ وہاں کی عوام نے بھی غور کیا. جب ہمارا امام جو ہم سے آگے کھڑا ہوتا ہے جب وہ شادی میں نبیڑتا تو میں تو امام سے کم ہوں تو میں گلاب جامن کیسے بنا سکتا؟ اور اپا ہاں جو میں ہاں اے کہیں کریں میں کر بتاؤں اللہ بھگتو بیچ دی ساری جائیداد اور کرو شادیاں. ابھی تو روڈ پہ آنا باقی ہے. یہ گھر ہے نا یہ سب بکیں گے اگر شادیاں فری میں نہیں کی تو. ان میں بھی لوگ رہیں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں سمجھ لو باتوں کو. آج وہ قوم کتنی کامیاب ہو گئی جب انہوں نے اپنی شادیاں فری کر ڈالی. ان کے یہاں اگر کوئی لین دین کر لے نا زیادہ اس کو نیاد بارے کر دیتے ہیں. اور ہمارے میں تو اس کو اچھا سمجھ جو زیادہ لین دین کرے اور وہ کہتے ہیں باہر کان پکڑ کے بارے کر دیتے ہیں. وہاں کے ایک بوڑھے عالم نے مجھے بتایا، سننا بانو صاحب اس بات کہ ایک آدمی نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کی اور جوائیوں کو خالی ایک موبائل دے دیا. کیا دیا؟ وہاں قوم کی ایک سبھا ہے قومی جماعت. ان کو پتا چلا انہوں نے کہا حاجی صاحب یہ تو موبائل پچ لو جوائیوں نے دوبارہ کرنا. اس کو کہتے ہیں قوم. اقبال کہتے ہیں قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں. قوم
مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں تو محفل انجم بھی نہیں۔ کہا حاجی صاحب قوم کا ماحول خراب ہوتا ہے، آپ نے موبائل دیا، کوئی لیپ ٹاپ دے گا، سماج کہاں جائے گا؟ اقبال بھائی، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال سے، اپنے مالداری سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ اگر آپ مالدار ہیں تو حج کرو، مالدار ہو تو اپنے بچوں کے لیے کچھ پڑھائی کا انتظام کرو، ایجوکیشن ہائی دلاؤ۔ یہ ہے پیسہ یہاں کام آنے کا ہے؟ نہیں، میں تو 2 دن میں سارا خرچ کر ڈالوں گا، 5 لاکھ میل کے کھانے میں خرچ کروں گا اور 5 لاکھ نکاح میں خرچ، پھر کہوں گا اللہ پاک مارو تو ہی ہے۔ اللہ پاک وہ 10 لاکھ دیا نہیں تھا نا بن بچانو؟ نہیں، وہ منگتی برادری ناراض ہو جائے گی جو حلوے کے بغیر راضی نہیں ہوتی نا۔ وہ تو جو لوگ یار حلوے کے چکر میں ان سے راضی کرتے ہو، حضور چاہتے ہیں کہ کھجوروں میں تمہاری شادی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہمارے یہاں اوندی سمجھ میں آتی ہے، ہم جب مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ برائی کی طرح بے حجرت بھی تے کر یوں کریا، اکرم صاحب بھی ٹیم یان کریو، اکرم صاحب کون کریو، اکرم صاحب ایک مقتدی کریو۔ میں آپ نے گھر کی بات بتاؤں اور وہ بھی غلط ہوئے ہو، آج ہم کو احساس ہے۔ اور پہلی روتے ہو تو پہلے اکرم صاحب ہے نا، وہ مسجد قاضیان میں وہ لگا ہوا ہے نیمڑے کا پیڑ، اس کا پلو گاؤں چڑھتے تھے ہم بچپن میں، آپ ہی چڑھو۔ اکرم صاحب چڑھتا نہیں پہلی، اکرم صاحب چڑھتے تھے نا اس پیڑ پر، تو نیمڑا نا بڑی میں یہی چڑھتے تھے، آپ ہی چڑھو، ڈاڈیا لگا کیا ایسا اوپر کیا چڑھے گا؟ اکرم صاحب چڑھتا پہلی۔ ارے اکرم صاحب تو پہلی کونی ابار کی بات کرو، اسلام کیا کہتا ہے؟ اور اس سے آگے اور بات بتاؤں کہ حضرت فضیل بن عیاض پہلی چوریاں کرتا، پہلی شروع میں آپ ہی چوریاں کرا، پولیس والا کی چوری کیا کری کہ ہمارے وہ بزرگ تھے فضیل بن عیاض، وہ بھی ڈاکو تھے پہلے۔ ارے یار ابھی کی بات کرو، ابھی تو ولی ہے نا وہ، پہلے کرتے تھے، پہلے حضرت عمر مسلمان نہیں تھے شروع میں، کیا کرو گے آپ بھی کفر میں جاؤ گے؟ نہیں، حضرت عمر بعد میں کیا تھے؟ اس کا اعتبار ہے، پہلے کا اعتبار، اور حضور کا بھی فرمان انما الاعتبار بالخاتم، اینڈ کا اعتبار ہے۔ کس کا اعتبار ہے؟ ہمارا اسلام بھی یہ کہتا ہے ایک بندہ 40 سال شرابی رہا، چور رہا، لیکن 41 سال میں توبہ کر لی تو اللہ اس کے حمایت میں اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے اس کو چڑھا دیا کہ تو پہلے شراب پیتا تھا نا، تو کہنے والا بھی شرابی ہو کے مرے گا۔ دین کو سمجھو، ہوش کے ناخن لو، پہلے کی باتیں نہیں ہوگی، ابھی کیا ہونا چاہیے اس کی بات کرو۔ اللہ پہلے سب بندے ناچتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وہاں آپ کو بتاؤں کہ جہاں دین آ جاتا ہے وہاں کی عوام کیسے ہو جاتی ہے، تو اس سے اندازہ لگو صحابہ کیسے ہوں گے یار۔ میں آپ کو 4-5 واقعے بتاتا ہوں وہاں کے۔ بھانو صاحب اس واقعے کو غور سے سننا۔ آج لوگ کہتے ہیں پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کی ان کی ضرورت نہیں، ان کی بھی ہے، لیکن ان کو چونکہ ان کی شادیاں میت فری میں ہیں تو ان کو پیسے کی اتنی ضرورت ہے نہیں۔ ایک ابھی ہفتے بھر پہلے میں باس نہیں گیا، ایک مٹھائی جو دیسی گھی میں بنتی ہے، اس نے کہا حضرت یہ مٹھائی میں 280 میں دیتا ہوں، ناگور میں 400 میں بکتی ہے، لیکن باسنی میں 280 میں بکتی۔ وجہ اتنی سستی کیوں؟ حضرت زیادہ منافع لینا جائز بھی تو نہیں ہے، دکاندار میں اتنا دین ہے، ورنہ ہمارے یہاں دکاندار میرا کام تو کمانا، میں کیا کروں صاحب، مانا تو کمانا ہے، کمانا ان کو بھی ہے، لیکن وہ جانتے ہیں بیٹے کو حلال روزی کھلانی ہے، بیوی کو حلال روزی کھلانی ہے، خالی روٹی نہیں کھلانی ہے، حلال کی کھلانی ہے۔ بولے مولانا زیادہ، اور وہ نوجوان آدمی ہے، یہ غالباً اس کا نام یہ ہے کیا بولتے ہیں، نورانی جوس سینٹر والا، اس نے ہم اس کی دکان جوس لے گئے کہ حضرت جو چیز میں 280 میں دے رہا ہوں نا یا 300 میں دے رہا ہوں، تو ناگور میں وہ 400 مل رہی، اور میرے تک معلوم کیا وہ چیز 450 میں، کیونکہ یہاں آپ کو 10 لاکھ کی شادی کرنے تو آپ کو جھوٹ بولنا پڑے گا، وہاں 10 لاکھ شادی ہے نہیں تو سچائی کے اندر اپنا مال بیچتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم باسنی سے بمبئی جا کر 5 روپے میں چائے دیتے ہیں، 5 روپے میں چائے بیچتے ہیں، وہ ہیں بس باسنی کے رہنے والے۔ جب انہوں نے اپنی شادی بھانو بھائی فری کی تو اللہ نے ان کو مال میں اتنی برکت دی کہ وہاں پر ایک حاجی صاحب ہیں، نام لینے سے پرائیویسی چلی جاتی، اس لیے نام نہیں لینا چاہیے، بس میں اتنا بتا دیتا ہوں، وہاں پر ایک حاجی صاحب ہیں، ان کی 13,000 بھینسوں کا طبیلہ ہے بمبئی میں۔ کتنے؟ اور آپ اخبار میں پڑھیں تو بڑے بڑے سیٹوں کو وہاں، بڑے بڑے ہیرو ہیروئنوں کو وہاں پر فلیٹ کے لیے ناک رگڑنی پڑتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ باسنی کا ایک سفید داڑھی والے حاجی صاحب کی 13,000 بھینسوں کا کاروبار ہے وہاں پر، لیکن شادی مسجد میں ہوتی ہے اس کے بچوں۔ آپ ہو جانا نہیں تو آپ کا میں تو بمبئی شادی کر رہا ہوں بھائی، ہمارے تو 13,000 بھینسوں کاروبار ہے بھائی،
میں تو اندر نہ آچا، میں تو اندر نہ آچا، اب میں کون مانا، میں کون مانا سا، میں کون مانا. لیکن انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ان کے امام نے سنایا. جو لوگ مال برباد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کرا میں شاندار گاؤں کرے اپنا صاحب، کمی نہیں رکھی. اللہ فرماتا ہے یقول وَأَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، یہ کہتا ہے کہ میں نے مال بہت اڑا دیا. أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ سوچتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا اس کو؟ اللہ کو تو پتا ہے نا یہ مال آیا کہاں سے تھا، گیا کہاں جا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ ایک مثال دی. شاہ جی غور سے سننا، وہاں کے ایک ڈوکرے کی کہانی سناتا ہوں. درود شریف پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا. میرے علماء بھی غور کریں گے، آپ بھی غور کرنا. اللہ اکبر. تعجب ہوا یار سلیم بھائی، وہ بھی تو انسان ہے یار، اس کے ڈوکرے کو پیسے کی ضرورت کیوں نہیں یار؟ پیسہ کس کی ضرورت نہیں. اقبال بھائی وہاں ہم 3-4 سال پہلے کی، غالباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، سردیوں کا زمانہ، تیز سردیوں میں ہم پاس نہیں گئے. میرے ساتھ میرے 4 شاگرد مقتدی اور بھی تھے. گئے تو گاؤں کے کنارے پر ایک چھوٹا سا، بیٹا چھوڑیا باتیں مت کرو، چھوڑیا بیٹا چپ چاپ ادھر تقریر سن. ایک چھوٹا سا ٹھنگنا سا ایک ڈوکرا، دبلا پتلا آدمی، اور لکڑی کا ڈھابا لگا کر وہ چائے بنا رہا تھا، چائے بیچ رہا تھا. اور اس کے پاس بٹھانے اٹھانے کے لیے کوئی مکمل انتظام نہیں. ایک پاٹکڑی لگی، پاٹکڑی کے نیچے 2 بھاٹے لگے ہوئے، مطلب جس کو اپنے غریب دکان مانتے ہیں اس طرح. تو رفیق بھائی کیا ہوا کہ میں جا کر خالی کھڑا ہو گیا. کیوں کھڑا ہوں؟ میرا من نہیں تھا کہ میں چائے پیوں، میرا من تو یہ تھا کہ میرے بندے آ رہے ہیں تو میں دھیرے دھیرے تھوڑا میرا واک ہو جائے گا، پیدل چلا جائے. تو گاؤں کے کنارے تک میں گاؤں پیدل چلا گیا. میں کہا تم گاڑی لے کے آ جاؤ، میں جا رہا ہوں، دھیرے دھیرے جا رہا ہوں. انہیں ٹوپیاں اور یہ امامے خریدنے تھے، بچے چلے گئے ادھر. میں ڈوکرے کو دیکھنے لگا. ڈوکرا اپنی دکان بند کر رہا تھا مولانا، لیکن اس نے واپس کھول کر کے چائے چڑھا دی. تو مجھے کیا لگا، اب دیکھنا مجھے دھوکا ہوا اس کے ساتھ. میں نے کہا یار یہ ڈوکرا غریب ہے نا، 5 روپے کمائے گا باپڑا اپنے کے لیے. اب ناگور میں تو ہوٹلیں بند ہیں سب، رات کافی ہو چکی ہے، مجھے بیٹھتے تک گرمی مل جائے گی، 5 روپے کی چائے پی لے. اتنے میں نے فون پر کہا رہے چھوڑے طالب وغیرہ مسرور حسنین منصور جلدی ہو بیٹا. تو جو نام سنتا رہا وہ کب بڑھاتا رہا کہ اے 5 جانا ہے. میں تو سمجھ تو گیا باتوں سے. تو میں نے کہا اپنے کیا لیا یار، 25 روپے کمائے گا. ڈوکرے کا 25 روپے میں کیا ہونا، اپنے کیا نقصان. بھانو بھائی سننا اس بات. کہتے ہیں کہ وہ لوگ آئے، ہم نے چائے پی لی. میں نے کہا بابا کتنا ہوا؟ کہا 1 روپیہ بھی نہیں ہوا. کیا بولا؟ 1 روپیہ بھی نہیں. کیوں کو نہیں ہوا؟ 5 چائے میرتا ہم کہتے پھر نہیں مل رہا ہوٹل میں، 1 چائے نہیں ملتی پھر. تو میں نے کہا صاحب پیسے؟ اس نے کہا حضرت اس کے پیسے لینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے پیسے. میں نے کہا صاحب پیسے جائز نہیں، چائے آپ نے بنائی. کہا جائز جب ہوتا جب آپ آرڈر دیتے. تجارت کیسے ہوتی ہے؟ قائدین میں اتفاق ہو، لینے اور دینے دونوں والوں میں. اب میں کہا لوں آ جاؤں، آپ کہنے وہ جوارش کو ڈبو لے، میں گھر میں جوارش بنایا کرا. کہ لوٹے کو 500 روپے. کہ باپ جی کیا کہا کہ میں تھان دوا دی نہیں. تو تھے کو باپ جی میں کیوں کہیں تھانے او یہ. تو اس آدمی نے کہا کہ مولانا آپ نے وہ آرڈر تھوڑی دیا تھا، میں آپ کے چہرے سے پہچان گیا کہ آپ باہر کے لگ رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو چائے پلائی. آپ مسافر آدمی ہیں، جب دین آتا تو پھر ایسے ہوتا ہے. یار ایک بوڑھے ڈوکرے کو تو 25 روپے سے کم بیڑی کا بنڈل تو پیتا نہ ہو. لیکن اس کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تو نہ تو میں مروں گا تو کوئی 10 چلوں کے کھانے تو ہے نہیں، اور بچوں کی شادیاں فری ہو چکی ہیں، ہمارے کوئی دقت ہی نہیں. بس وہ زندگی جیتے ہیں نماز روزہ حج و زکات کے ساتھ. پیسہ اتنا ہی کماتے ہیں جس طرح گھر بن جائے، تعلیم ہو جائے، خود کا ہاسپٹل بنا بھائی، سارے کام ہو جاتے. اسی طرح میں نے وہاں پر ایک اندھے آدمی کو دیکھا جو جماعت کی شرکت کے لیے مسجد میں آتا ہے. 3 بندوں، ایک تو جوان اور 2 ڈوکروں کو میں نے اندھوں کو نماز میں آتے دیکھا ہے. ہمارے آنکھ والا کہتا ہے میرا ماتھا دکھ رہا ہے. وہاں پر آندھا ڈوکرا چٹیا لے کر مسجد میں آتا ہے. مجھے حافظ اللہ بخش صاحب نے کہا بیٹا یہ تہجد میں بھی آتے ہیں. اندھے آدمی جس کو دکھتا نہیں ہے نا، وہ تہجد میں مسجد آ کے نماز پڑھتا ہے. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہم دیکھتے ہیں یا اللہ میری قوم ایسی کب بنے گی. یہ تو اتنے آگے بڑھ چکے، اور ہمارا حال کیا. میں نے ایک اندھے آدمی کو دیکھا مولانا، وہ اپنے چٹیے سے مسجد میں آیا، آنکھ بند کرا اسے دیکھتے دیکھتے، اور اپنے چٹیے کو اس نے وضو خانے میں رکھ دی، اور پھر دیوار پکڑتے پکڑتے اندر گھسا. میں نے کہا بابا چٹیا ہے جب دیوار پکڑ کے کیوں جا رہے؟ اس نے کہا مولانا یہ چٹیا اندر لانا جائز نہیں ہے. کیوں؟
کہ یہ راستے میں مٹی سے بھرا ہوا ہے، نہ جانے کہیں ناپاکی لگی ہو تو مسجد کا احترام زیادہ ضروری ہے. یار وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان. اتنا فرق کیوں ہے؟ جب وہ دین میں آئے تو اللہ نے کیسا انعام عطا فرمایا. کچھ سال پہلے وہاں ایک جوان عالم گزرے تھے. میں اپنے کچھ ساتھیوں سے میں نے مشورہ کیا کہ میں وہ پڑھا ہوا ہوں. تو ہم نے کیا ہے، اپنوں نے وہ اس مدرسے کا نمک کھایا ہے. اپنے استاد رمضان میں روزہ رکھ کے چندہ کر کے اپنے کو کھلاتے تھے، مدرسہ چلاتے تھے. آج اسی کا ایک اسٹاف کا بندہ گزرا ہے، جوان گزرا ہے. 100 روپے مہینہ نہ کر دیں اپن 100 مولوی مل کر، تو ان کا فائدہ ہو جائے. یہ جذبے ہونے چاہیے. لیکن جب باسری گئے نا تو ہمارا سارا ارادہ تو رکھا کر رکھا رہے گا، ثواب مل گیا. کیوں کہ اگر ارادہ کر لو گے کام نہیں ہوگا تب بھی ثواب مل جائے گا. وہاں پتا چلا کہ وہاں قوم کا ایک فنڈ بنا ہوا ہے، سماج کا ایک فنڈ ہے کہ وہاں اگر کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، اس کا جو ہے معلوم کر لیتے ہیں کتنے ممبر ہیں، کتنی خرچہ ہے. ٹوٹل خرچہ قوم عطا فرما دیتی ہے. ان کو ضرورت نہیں کہیں باہر جانے کی. الحمدللہ وہاں پر کم سے کم 100 لڑکیاں عالمہ بن چکی ہیں. زیادہ ہیں، میں میرا انداز 100 بتا رہا ہوں، 100 میں تو کنفرم ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. وہاں پر ایک قانون لگا بھی 2022 میں، وہی ناگور ضلع، اپنی ضلع ناگور. مجھے ڈینگو تھا تو میں موبائل کے اندر وہاں کی کچھ خبریں سن رہا تھا کہ 2022 میں کمیٹی کے اندر نئے صدر چنے گئے. وہاں ہر 3 سال میں سماج میں جہاں تک مجھے پتا ہے ان کی کمیٹی چینج ہوتی رہتی ہے، ہونی بھی چاہیے تاکہ سب کو موقع ملے. نیا صدر بنا، اس نے ایک ایسی بات کہہ دی، بھاڑو بھائی اللہ گواہ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے. میں کہا یار اتنی نیکیاں کما رہے ہیں، ہمیں تو موقع نہیں مل رہا ہے، ہم تو خالی ہاتھ ہیں. ہائے ہائے ہائے. اس نے کیا قانون لگایا صدر نے؟ کیا صاحب قانون یہ ہے. تو میں نے پہلے سوچا رفیق بھائی کہ یار وہاں ڈی جے نہیں، وہاں باجے نہیں، وہاں کھانا نہیں، وہاں دہیج بری ہے نہیں، جو میٹنگ کرے کی بات کی ہے بھائی، وہ برائیں تو ہے ہی نہیں. تو پھر سماج کے سدھار نے کہیں میٹنگ لے ہی بھائی. تو دیکھا تو میٹنگ کیا لی انہوں نے؟ کہا صاحب میٹنگ یہ ہے کہ بری چڑھانے کے لیے زیادہ بھیڑ کیوں کرتے ہو، اگلے گھر میں خالی ایک بندہ موٹر سائیکل سے جائے گا. یہ قانون لگایا. کوئی رات میں نہیں جاویلا، جور بات جائی ایک جانو. رات کیوں جانو کر گھر ہے، کیوں پریشان کرنو، جور بات جائی. سماج اتنا بڑا ہے. اور سماج کیسا ہے میں نے بتا دیا کہ ایک حاجی صاحب کی 13,000 بھینسوں کا طبیلہ، ایک حاجی صاحب کے اسی کے چھوٹے بھائی کے 5,000 کا بھینسوں کا، اپنے ہو جانے 2,000 بھینسی. کہاں یہاں صدر ہاں تو میں آتے ہیں کہیں کہہ رہے ہو مانا میں کہا نہ فیصلہ تو. اور وہی پھر ہمارے تمر والے فیصلے ہو جائیں گے جب قوم کا بیڑا غرق ہو رہا. وہاں کروڑ پتی آدمی کہتا اچھا دین کہتا تو میں مان لوں گا، ٹھیک ہے میرا دین نے کہا میں مان لوں. وہ صدر صاحب جو نیا بنا اس نے قانون لگایا کہ نہیں رات میں جانا منع ہے کسی گھر پہ. کیوں رات کو جاتے ہو؟ دوپہر میں ایک بندہ جائے گا اور ایک جوڑا، صرف کوئی زیورات نہیں ہوں گے، بری میں ایک جوڑا جائے گا بس. اللہ خیر ہو گئی بری. اور پھر انہوں نے کہا کہ سننا میری ماں بہنیں خاص کر اس مسئلے پر غور کریں. میری ماں بہنیں بھلے کچھ بچیاں پڑھ رہی ہیں اچھی بات ہے، پر بچیاں تمہارے بہت کمیاں جس طرح تمہارے بھائیوں میں کمی. قانون مولانا ان کے نئے صدر نے یہ لگایا کہ صاحب بیاہ جب ہوتا ہے ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے باسری میں تو دولہا سلام کرنے ساس رہ جاتا ہے. کہا ساس رہے میں تو اس کی ساڑیوں سے تو پردہ واجب ہے، ساڑیوں سے پردہ واجب ہے نا، ساڑیوں کے سامنے آنا جائز تھوڑی ہے بہنوئی کا. کہا نہیں وہ ساسو کہتی ہے اس کمرے میں چلو، یہاں میری نند ہے ان کو بھی سلام کرو، یہ بغل میں میری دیرانی کا مکان ہے وہیں سلام کرو. کہا ایسا سلام نہیں ہوگا اسلام کے اندر. کہا نکاح کے بعد لفافے میں سلامی باہر آ جائے گی آپ کے لیے، آپ جمعی راجہ گھر نہیں جائیں گے. آج اپن کرنے اپنی ایک اوقات ہے کیا اتنی کرنے کی، اپنوں کو باہر کاٹ دیں گے لوگ. ماں کا پاؤں دھکا دے دیا، پاؤں گھر آئی بھائی آئی کون گئی آئی کون گئی، فرشتہ ٹھوکی کون گئی، فرشتہ بیٹے زود ہے بیٹے فرشتہ کرنے. میری ماں بہنوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، بہنوں ہی سے پردہ ضروری ہے، بہنوں ہی سے پردہ ضروری ہے. یہ کفاروں کے طریقے بیٹا مذاق کرنا، اپنا کیا مذاق، اپن کیوں مذاق کریں غیر محرم سے، وہ تو غیر محرم ہے. اور اس جانور کے ساتھ پھر اس کے دوست بھی آتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی. ڈاڈیاں ہیں، ٹوپیاں، ہم حاجی صاحب ہیں صاحب، ہم قاضی صاحب ہیں صاحب، ہم مرید صاحب ہیں تو ہم فلاں باپ جی کے مرید ہیں. مرید سے کچھ نہیں ہوتا ہے، دین پہلے ضروری ہے. یار میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اس لڑکے کے ساتھ دوست کیا کر رہے ہیں اس کے، سماج کو آواز اٹھانی چاہیے. اور بھائی صاحب میں تو رائے دیتا ہوں آپ کو، گانٹیاں میں لکھا دو یہ بات گانٹیاں والے دن کہ صاحب غیر محرم لڑکے گھر میں انٹر نہیں ہوں گے. ہمارے لڑکے یہاں بیٹھیں گے، آپ یہاں کھانا کھائیے. عورتوں میں آدمیوں کیا کام ہے، ساتھ میں ایک کام یہ بھی کر لو اس ربیع الاول، ہر ربیع الاول اگر
12 نہیں تو 6 باتوں پہ اگر قوم اٹھا لینا نرنے تو ہر سماج دھیرے دھیرے اچھا ہو جائے گا۔ ایک کمی ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ شادی کے موقع پر غیر مسلم ہو یا کیسے بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، جوان لڑکے وہ کیمرے والے ہمارے گھر کے اندر کیسے انٹر ہوتے ہیں بھائی؟ وڈمبنا جس کو تضاد کہتے ہیں مولانا اردو میں، تضاد یعنی دو رخی باتیں کیسی ہیں شادی ہمارے یہاں؟ اللہ نہیں کرے کوئی لڑکا آپ کی چھت پہ جھانک لے، مثال کے طور پر یہ چھت ہے، اس پہ کوئی عورت کپڑے سکھا رہی ہے اور میں بیٹھا بیٹھا بہت دیر تک دیکھتا ہی رہا، تو آپ مجھ سے لڑیں گے کہ مولانا صاحب یہ کیا طریقہ آپ کا؟ میں نے خالی چھت میں دیکھا تو آپ ناراض ہو گئے اور 4 کیمرہ مین کو اندر بھیج دیا آپ نے دن کے اجالے میں۔ سوچو کیا کر رہے ہیں ہم، ہماری شرم کہاں چلی گئی؟ اور وہ نالائق آ کر ہماری بیٹی سے کہتا ہے تھوڑا مسکرائیے، تھوڑا بولیے۔ کیوں مسکرائیں بھائی؟ آپ کون ہیں جو کیمرہ لے کر اندر گھس گئے ہمارے گھر میں؟ منع کر دو اپنے بے سکوں کو کہ آپ اپنی برات لائیں، آپ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا کیمرہ مین ہمارے گھر میں نہیں آئے گا۔ وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بہن ہے، کیسے غیر محرم لڑکا اندر جا سکتا ہے؟ برے لگے ختم کرو ایسے سے رشتے اللہ اور دے دے گا آپ کو۔ یا روٹیاں جب اللہ دیتا ہے تو اللہ رشتے نہیں دے گا؟ میری بات سنو، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے روٹیاں اللہ نے دی نا اپنے، تو آپ کو یوں کیوں لگتا ہے کہ رشتہ داری میں پھر کوئی اور مدد کرے گا؟ رشتے میں بھی اللہ ہی مدد کرے گا۔ لہذا اس پر قدم اٹھائیں کہ نہیں، جو ہے غیر محرم آدمی ہمارے گھر کی بچیاں ہیں، ہماری بہن بیٹیاں ہیں، اور آپ بھی جوان آدمی ہو، ہمارے گھر میں انٹر نہیں ہونا۔ میرے بھائیوں، یہ تصویریں اتار کے پھر محفوظ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو کے اندر۔ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ کتنا گھنونا کھیل ہے، اور ویسے بھی شریعت میں بھی جائز نہیں ہے کہ اس گھر کے اندر غیر محرم آدمی کیسے گھس سکتا ہے۔ تو آپ اس کا ان کو میٹھا اتر، میں نے تقریر کری چلو غصے میں، پر آپ لکھت میں کر دیں گے کہ میرتا پٹی نے، کنڈل سماج نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ آپ کے جب لوگ آئیں گے تو آپ باہر ہی بیٹھیں گے، آپ کا کوئی کیمرہ مین ہمارے اندر، ہمارے عورتوں میں انٹر نہیں ہوگا، ہماری یہاں منع ہے۔ انشاءاللہ دھیرے دھیرے اچھی جو ہے تبدیلی آ جائے گی۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ کبھی گالی نہیں دیتے ہیں، ہماری تقریروں کو بعض مرتبہ آپ کو لگتا ہے یہ جملہ شاید انہوں نے غلط بولا ہے، ہم وہ آپ کو حدیث کوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے شاید یہاں کچھ غلط کہہ دیا مولانا۔ میں آپ کو بتاؤں، سرکار نے دیوس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دیوس کہتے ہیں اس آدمی کو کہ جو بے شرم ہو اور جس کو پتا ہو کہ میری بیوی کے پاس کون کھڑا ہے، میری بیٹی کے پاس کون کھڑا ہے، میری بہن کے پاس، پھر بھی وہ چپ رہے، اس کو دیوس کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ دیوس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کی عزت کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت کریں، آپ اس کو حاجی صاحب کہیں، آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ربیع الاول پہ جو میرے آقا تشریف لائیں، ان کے قانون پر عمل کرنا پڑے گا نا اپنا۔ بھئی یہ تو نہیں ہے کہ خالی جھنڈیاں لگا لی، خالی نعتیں پڑھ لی، خالی ایک جلوس نکال لیا 4 گھنٹے کا۔ کیا اس کو آپ یہ مانتے ہیں کہ حق ادا ہو جائے گا میرے آقا کا؟ میرے آقا جب راضی ہوں گے کہ ان کا لایا ہوا دین میڑتے میں آ جائے گا۔ وہ دین کس طرح مشکلوں سے دین لے کر کے آئے۔ آج میں ظہر کے بعد جب لیٹا ہوا تھا تو ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا نام تھوڑا ذہن سے اتر رہا ہے میرے، ان کی ایک نظم میں سن رہا تھا جس کے اندر یہ شعر تھا: اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیرے آن کے وقت عجب آن پڑا ہے۔ اس میں ایک جملہ تھا کہ یا رسول اللہ، وہ 2-4 جو آپ کے ساتھ مکے میں ساتھ دیتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ حضرت بلال، صہیب رومی اور عمار بن یاسر، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، عمار بن یاسر ایسا مرد قلندر حضور کے ساتھ جس کی ماں کو اس کے سامنے مار دیا گیا کہ تو نے دین قبول کیوں کیا۔ آج اپنی برادری میں بولتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ یار بے سکا نہیں، او بات کیان کہواں، بے تو پاؤنا ہے، بین کیان کہواں۔ ارے یار، حضرت سمیہ، عمار بن یاسر کی ماں، یہ نوکر تھی ابو جہل کی، نوکر، وہ روٹی دیتا تھا ایک کوئی نوکر، اس زمانے میں بڑے غریب ہوتے تھے، سب روٹی کپڑا وہی دیتے تھے گھر کے مالک، اس کی روٹی کھاتی تھی لیکن کلمہ حضور کا پڑھ لیا۔ سمیہ عورت تھی، ان کی ماں، عمار کی ماں۔ تو ابو جہل نے باندھ دیا ان کو روڈ پر، وہ چوک بنا ہوا تھا، سجا کا چوک تھا ان کا، چوک میں باندھ دیا اور کہا ڈوکری بول کس کو مانتی ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کو مانتی ہوں۔ کہا محمد کو چھوڑ دے گا؟ نہیں، محمد میرے نبی ہے، میں ان کا دامن نہیں چھوڑ سکتی۔ روٹی تو ہماری کھاتی ہوگی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کھلواتا، دینے والا اللہ ہے۔ وہ بار بار کہتا ڈوکری بول کس کو مانتی ہو؟ کہتے اللہ کو مانتی۔ ان کے بیٹے عمار بندے ہوئے کھڑے، یاسر ان کا شوہر بندہ ہوا کھڑا ہے، ابو جہل
हुजूर ने फरमाया उम्मत का फिरौन है, ये बहुत बड़ा बदमाश आदमी था, उसने सरिये से नेजे से, अल्लाह अकबर, मैं कहता हूं करोड़ों सलाम सुमैया के ऊपर कि जिसने इस्लाम के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। बंदी भी खड़ी थी, उन्होंने मानी नहीं बात, तो अबू जहल जालिम ने उनके पेशाब की जगह सरिया डाल के उन्हें शहीद कर दिया। बताओ कितना दर्द महसूस किया होगा। पेशाब की जगह डाल दिया और पाखाने की जगह से निकाल दिया, कितना दर्द महसूस किया उस औरत ने। लेकिन एक बात और बताऊं, थोड़ी देर दर्द तो महसूस किया, जो ही जान निकली अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। जैसे कई मर्तबा होता है ना, घुटना टूटता है दर्द तो होता है, ऑपरेशन अगर हो और सुनना किया जाए दर्द तो होता है, लेकिन हदीस में है कि जब बंदा शहीद हो रहा होता है ना, तो उस टाइम अल्लाह का दीदार हो रहा होता है, अल्लाह का दीदार हो रहा होता है। अम्मार ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो डरा नहीं, रहूंगा तो हुजूर के साथ। उनके शौहर, सुमैया के शौहर अम्मार का बाप हजरत यासिर को चारों ऊंटों में बांध दिया, लेटा दिया जमीन पर, एक ऊंट इधर, एक ऊंट इधर, एक ऊंट उधर, एक ऊंट उधर, विपरीत दिशाओं में ऊंट दौड़ा दिए, जिससे उनके जिस्म के 4 टुकड़े हो गए, बल्कि 5। एक हाथ इधर चला गया ऊंट के साथ, एक इधर, एक पैर इधर, एक बीच में धड़ रह गए। इस मंजर को देखा, एक ही दिन में 2 लाशें। आज लोग कहते हैं जी हम बहुत दुखी हैं, कोई दुखी नहीं है, हम ना शुक्र हैं, हमें शुक्र अदा करना नहीं आता है, हमें चिपड़ी रोटी नहीं मिला ना एक दिन, हम कहते हैं हम गरीब हैं। ये हमारी कंडीशन है। इस मंजर को देखा, फिर भी हजरत अम्मार बिन यासिर खड़े रहे आका के साथ। अल्लाह अकबर। मदीना आए और मस्जिद नबवी बन रही थी, तो 2-2 पत्थर उठा उठा के अम्मार बिन यासिर ला रहे थे। सब एक ला रहे थे, 2 ला रहे थे। हुजूर ने अपने नूरानी हाथों से इनका रंजी साफ की, सुभान अल्लाह, हुजूर ने रंजी साफ की, लेकिन इनको शहादत की खबर दी। फरमाया अम्मार तुझ पर अफसोस है, तुझे एक बगावत करने वाली जमात कत्ल कर देगी। बंदा यार अम्मार जैसा हो, माँ मरी, बाप शहीद हुआ, माँ शहीद हुई, खुद के लिए भी यही है कि मैं भी शहीद होऊंगा। तो ये नहीं कहा या रसूलल्लाह ओ कहीं करो थे मारवा से दुआ कर दो कम हो कम। या रसूलल्लाह कोई बात नहीं, अगर दुनिया से तो जाना ही, अगर शहादत के रास्ते जाना तो कोई बात नहीं। मैं कहता हूं अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है दीन के मामलात में, तो इन सहाबाए किराम को पढ़ो, सहाबाए किराम को। ये लोग थे दीन के सच्चे खादिम, इनके नामों से मदरसे होने चाहिए, इनके नामों से हमारे स्कूलों के नाम, हमारी दुकानों के नाम, हमारी शॉप्स के नाम होने चाहिए, हमारी कंपनियों के नाम इनके नाम से होने चाहिए, हमारे चौकों के नाम इनके नाम से होने चाहिए। अम्मार बिन यासिर चौक बासनी के अंदर, इमाम अबू हनीफा कॉलोनी, गौसे आजम गली है ना, अब्दुल कादिर जिलानी गली, इस तरह हमें चाहिए बुजुर्गों और सहाबाए किराम। दारुल फैजान अशरफ जो पुरानी बिल्डिंग है, उसमें हर पिलर पर सहाबाए किराम का नाम लिखा हो, ये उनके नाम से, अनस बिन मालिक के नाम से, ये उनके नाम से, ये उनके नाम से। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का आज का मकसद ये है कि वो कौम, उनके आखिरी बात, फिर मेरा वक्त चूंकि ज्यादा हो गया, आखिरी बात, वहां के एक आलिम ने मुझे बताया शाह जी कि ये दीन तो हमारी कौम में है बासनी में। साथ में उन्होंने बताया कि अल्लाह ने हमको इतना नवाज दिया है, क्योंकि हम पैसा भेड़ा करते हैं, हम खर्च नहीं करते ब्याह शादियों में, हमारा खाली भेड़ा होता रहता है, उसका नतीजा और उसका इनाम ये मिला उन्हें। तवज्जो इधर का, अगर लॉकडाउन, इकबाल भाई का लॉकडाउन अगर 7 साल और चल जाए ना, कितने साल, मैं तो अल्लाह ताला ना दिन दिखाए अपने को ऐसा, पर वहां के एक मौलाना बता रहा था मुझे कि अगर 7 साल लॉकडाउन और चले तो हम बासनी वाले बैठे बैठे गोश्त खा सकते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं। मैं क्यों, 55 साल से भेड़ा हो रहा है, क्या दिक्कत है? हमने अपने पैसे इस तरह थोड़ी खर्च किए हैं, 30 लाख 20 लाख नहीं, हमारे बस रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, मकान अच्छे अच्छे बनाते हैं, शानदार मकान बनाते हैं, शानदार जलसे करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लड़कियों के लिए अलग इंतजाम है, बच्चों के लिए अलग इंतजाम है। इंशाअल्लाह दुआ करो हम भी उस डगर पे चलने के लिए कुछ कोशिश करें। अपने 216 बंदे, 217 बंदे हमने समझाए हैं कि अपना भी एक फंड बनेगा इंशाअल्लाह, कि अपने मेड़ता में भाणु भाई हम चाहते हैं हमारा हॉस्पिटल बने, ताकि मेरी कौम को जोधपुर अजमेर ना जाना पड़े, मेरी कौम किसी कुफार मुशरिकीन के मोहताज ना हो। उसके लिए हमारी बहुत बड़ी प्लानिंग, एक बैतुल माल की, एक खटका दबे और सारे काम हो जाए। हमारी कब्रिस्तान की बाउंड्री है, हमारे लड़कों का कॉलेज, हमारी लड़की का कॉलेज, हमारा हॉस्पिटल और हमारा बैतुल माल। शाह जी मेरा इरादा है कैसा बैतुल माल बने कि अपने समाज में अंधा, पागल, लूला लंगड़ा, जेल में गया हुआ और जवानी में मरा हुआ, इन 5 खानदानों में जब तक कोई पैर पे खड़ा ना हो, बैतुल माल उसकी मदद करे।
اگر رفیق بھائی یہ نہیں ہوا تو اپن بیکار ہیں، ٹھیک ہے کمایا کھایا سو گئے اٹھ گئے، نہیں، ایک فنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے میری موت کا خوف نہ رہے کہ میں مر بھی جاؤں تو میری قوم کا بیت المال بنا ہوا ہے۔ نہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں مول صاحب ٹابر واسطے کرائیں پچکائی ہیں، پچکائی یار، یہ کیا بات ہوئی؟ حضور کی امت کو یہ ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ حضور کی امت وہ بھی ہے، حضور کی امت ہم بھی، الحمدللہ اس کے لیے یہ قریبی بچوں کو تو معلوم ہے، اور آپ کو بتاتا رہتا ہوں انشاءاللہ ربیع الاول کے بعد آپ دعا کرو کہ میں اس کام کے لیے صرف فون پر بات کرتے ہیں، کوئی بیٹھ گیا 5 منٹ اپنا مشن رکھ دیا، انہوں نے کہا صاحب میں شریک ہوں، انشاءاللہ اس کے لیے جو پروسیجر ہے ہر چیزیں مائک پہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری گفتگو کو دیوانے سنے نہ سنے، ہمارے ملک میں کئی ایسے بدماش لوگ ہیں جو ہماری باتوں کو الٹا پیش کرتے ہیں، اس لیے ہر باتیں مائک پہ نہیں ہوتی۔ پھر انشاءاللہ آپ سے عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔